الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز اساتذہ اعظام، طلباء کرام اور مہمانان، آج 26 جنوری اور بھارت کے تاریخ کے اعتبار سے یوم جمہوریہ ہے اور آزادی کے نتیجے میں اور خلاصے کے طور پر یہ جمہوریت جو ہے وہ ملی. اصلی جمہوریت اور لوک شاہی اور اصلی آزادی اسلام نے سکھائی ہے، اسلام کی تعلیمات میں ہے کہ لوگ خواہشات کے اور بتوں کے غلام تھے. ان کی غلامی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکالا اور ایک اللہ کا پرستار بنایا، توحید کی دعوت دی. دنیا میں جب بھی ظلم و ستم بڑھ گئے اور ظالموں کے پنجے مظلوموں پر گڑ گئے اور شکنجے سخت ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کو بھیج کر قوموں کو ظالموں سے چھڑایا اور ان کو آزادی کے ساتھ رہنے کا حق دلایا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے جو قرآن کریم میں ہے کہ آل فرعون نے اور فرعون ظالم نے بنی اسرائیل کو اپنے ظلم کا نشانہ بنا دیا تھا. ایسے مسلط ہو گئے تھے کہ ان کو دبا دیا تھا، ان کے حقوق چھین لیے تھے، جینے کے، آزادی کے، ان کو غلام بنا دیا تھا. ایک عرصے تک وہ غلامی میں پستے ہوئے اور ظلم اور ستم کی چکی میں پستے ہوئے آئے تھے. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ اپنی قوم کو اس بدتر حالت سے باہر نکالو، ان کو توحید کا سبق بھی پڑھاؤ، ان کو آزادی کیا ہے وہ بھی بتاؤ، اور آل فرعون کو ظلم نہ کرنے کے لیے کہو اور ظلم کا انجام کیا ہوتا ہے وہ بھی بتاؤ.
امتحان ظالم قوموں کو اللہ تباہ کرتے ہیں. ہندوستان میں اس وقت ہندوستان کہہ سکتے تھے، اس وقت ہندوستان نہیں ہے، بھارت ہے. اس وقت کے ہندوستان کا جو نقشہ ابھی کھینچا اقبال نے، اس میں ہندوستان اسی بنا پر کہ وہ غیر منقسم تھا، اس وقت یہ اشعار لکھے گئے تھے، نظم اس وقت لکھی گئی تھی، اس لیے ہندوستان کے نام سے لکھی ہے. اور یہ نظم میں اتنی معنویت ہے اور اتنے حقائق اور اتنی اچھی طریقے سے اس کو پیش کیا ہے وطن کی محبت میں، کہ اس کے مقابلے میں جو ترانہ اس وقت رکھا گیا ہے راشٹریہ طور پر، وہ تو کوئی حیثیت بھی نہیں رکھتا. اس کے الفاظ دیکھو، اس کی قافیہ بندی دیکھو، اس کی معنویت دیکھو، ہر اعتبار سے یہ برتر ہے. اس کو کیوں نیشنل سانگ کا درجہ نہیں ملا؟ اس کے پیچھے ایک لمبی تاریخ ہے. ایسی ناانصافیاں ہمارے ساتھ ہوتی ہوئی چلی آئی، اور یہ تو اور زیادہ ناانصافیاں ہوتی، لیکن اللہ نے آزادی کے جو لڑاکا علماء تھے ان کی دھاک ایسی بٹھائی تھی، ان کا رعب ایسا بٹھایا تھا کہ یہ حضرات جو من مانی کرنا چاہتے تھے اور یہ پارٹیاں یہاں جو کرنا چاہتی تھی وہ کر نہیں سکیں. ورنہ اس وقت بھارت کا نقشہ اگر ہمارے بزرگان دین نہ ہوتے تو کچھ اور ہی ہوتا، اور یہ وہ نقشہ ہوتا جس کو اب ہندوتو اور راشٹریہ ہندوتو کے نام سے پھیلایا جا رہا ہے. ہندو راشٹر بنانے کی محنت، اس کی سازش تو تیار ہوئی ہے برسوں پہلے، لیکن وہ سازش ہمارے علماء کی محنتوں کی وجہ سے، کہ ان کا آزادی میں اتنا بڑا حصہ رہا کہ ان کی بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے، ان کی قربانیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے، ان کی بات کو چھوڑ کر اپنی بات نہیں کہہ سکتے تھے. تو فرعون ظالم سے چھٹکارا دلایا. قرآن کریم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، ان فرعون علا فی الارض یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیون نساءهم. پھر اللہ نے فرمایا نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. 20ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ تفصیل بیان فرمائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ کہا کہ یہ جو تم نے ظلم کے پنجے میری قوم پر گاڑ رکھے ہیں ان کو چھوڑو، میرے حوالے کرو، میں ان کو آزادی دلاؤں گا، تمہاری چنگل سے چھڑانے کے لیے میں آیا ہوں. اس دیش میں تقریباً 1600 عیسوی میں انگریزوں نے پیر جمائے تھے اور تجارت کے نام پر اپنا کام شروع کیا تھا. شاہجہان نے ملک کے فروغ اور ترقی کے لیے ان کو تجارت کی اجازت دے دی. ان کے بعد عالمگیر کا زمانہ آیا. عالمگیر کا زمانہ مغل ایمپرر جتنے ہیں ان تمام میں انتہائی مستحکم اور مضبوط زمانہ تھا. وہ خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ کے تربیت یافتہ تھے، جو
مجدد الکسانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں. انہوں نے اتنی بہترین تربیت کی تھی، پورے ملک پر پکڑ اتنی تھی، اور مذہبی رواداری عالمگیر کے زمانے میں سب سے زیادہ رہی. مندر بنائے، مندروں کو پروانے دیے، مندر کے پجاریوں کو جگہیں دی، مکانات بنا دیے، وظائف دیے، اور مندروں کو بڑی بڑی جائیدادیں دی. لیکن یہ تمام چیزیں کہاں ہیں؟ یہ تمام چیزوں کو پس پردہ رکھا گیا ہے. اور وہ بادشاہ کم تھے، ولی زیادہ تھے. اس بنا پر ان کی نیکیوں کو چھپایا گیا، ان کے اچھے اخلاق کو چھپایا گیا، ان کی مذہبی رواداری کو چھپایا گیا، اور لوگوں کے سامنے ایک ظالم حکمران کا نقشہ پیش کیا. جبکہ اکبر جو ہیں انہوں نے اس سے الٹا کام کیا تھا، لیکن وہ ان کے مزاج کا تھا. اپنے محل کے اندر رجپوتانیوں کو لا کے رکھا تھا جو دبائی کو لے کے آئے تھے، اور رجپوتوں کا بہت زیادہ تسلط رہا ان کے زمانے میں. اور وہ تسلط کا اثر ان کی تعمیرات میں نظر آتا ہے. جو تعمیرات ان کے زمانے میں ہوئی اس پر راجستھان کی جو کاریگریاں ہیں وہ نظر آتی ہیں. اب تو راجستھان والے ہمارے یہاں پڑھنے آتے ہیں، ان کو تو بیچاروں کے لیے کچھ معلوم بھی نہیں ہے کہ ان کی بھی کوئی تاریخ رہی ہے. بہرحال ان کا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں کیونکہ ان کے مذہب کے ساتھ ان کی ملی بھگت رہی، اور وہ خالص اسلامی رنگ کے بادشاہ تھے عالمگیر. ان سے تعصب ہے ان کو، ورنہ 60 سال کے عرصے میں سب سے بڑا حکومتی جو پیرایا ہے اور رقبہ ہے وہ عالمگیر کی حکومت میں رہا ہے. صرف ایک مندر پوری زندگی میں توڑا ہے، وہ بھی ان کے سنتوں کے کہنے پر، کیونکہ وہاں جو ہے ان سنتوں کی بیویوں کے ساتھ بدکاری کی تھی، تو وہ مندر کو توڑنے کا وہ سنتوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ توڑوا دو، تو توڑوایا تھا. ورنہ آپ نے شکنتلا کا واقعہ پڑھا ہے کہ نہیں؟ براہمن کی بیٹی تھی شکنتلا، اور وقت کا جو وہاں کا گورنر تھا وہ کہلوا چکا تھا کہ تیری بیٹی شادی کر کے شوہر کے پاس جائے اس سے پہلے میرے پاس آنا پڑے گا. یہ حاکم کو عالمگیر نے اپنے انصاف سے، اور شکنتلا جو آئی تھی تو وہ مسجد کے دروازے پر کھڑی تھی مردوں کا لباس پہن کر، تو پہچان لیا کہ تو مرد نہیں ہے، عورت ہے. انصاف مانگنے آئی ہے تو انصاف اتنا کیا کہ جب تک وہ گورنر کو تہذیب نہ کروایا وہاں تک پانی بھی نہیں پیا. یہ انصاف کا عالم تھا. تو بھارت میں 1600 سے انہوں نے قدم گاڑے. عالمگیر کا زمانہ ایسا زبردست سیاسی پکڑ کا زمانہ تھا کہ اس میں یہ لوگ کچھ کر نہیں سکے. 1690 تک تجارت اپنے عروج پر آ گئی انگریزوں کی، اور جگہ جگہ کوٹھیاں تجارت کے اعتبار سے انہوں نے قائم کر دی. ادھر عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے جانے کے بعد مغل حکومت کمزور ہو گئی. جیسے وہ کمزور ہوئی تو انہوں نے اپنے پیر نکالے اور سیاست میں دخل دینا شروع کیا، ہندوستان کے معاملات میں دخل دینا شروع کیا.
اور مسلمانوں کو خاص طور سے انہوں نے نشانہ بنایا، کیونکہ یہاں حکومت انہی کی تھی، ان کو ختم کیا جائے۔ اور ان میں بھی ختم کرنے کے اعتبار سے انہوں نے پلان بنایا کہ ان کے علماء کو زیادہ مرکوز رکھا جائے اور ان کے اوپر وار کیا جائے تو یہ قوم کٹ جائے گی۔ یہ کام انہوں نے شروع کیا۔ 1707 کے قریب عالمگیر دنیا سے چلے گئے تھے۔ 1731 کے قریب حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کام شروع کیا ہے، اور انہوں نے یہ سوچا اور دیکھا جو اس وقت ملک کا ہاتھ تھا، نواب الگ اپنی حکومتیں لے کر چل رہے تھے، راجے اپنا الگ حصہ لے کر چل رہے تھے، ایک عجیب افراتفری کا عالم تھا، کیونکہ جو سینٹرل گورنمنٹ تھی اس کی پکڑ کم ہو گئی تھی، تو جگہ جگہ جو ہے الگ الگ حصے بن گئے، الگ الگ طائفے بن گئے، اور وہ حصوں کے اندر جو جس کے ہاتھ میں اس کے منہ میں وہ لے کے بیٹھ گیا۔ شاہ صاحب نے جو کام شروع کیا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ اب بادشاہت ختم ہونے کا زمانہ آ رہا ہے، اور بادشاہت میں عالمگیر جیسا انصاف اور شاہجہان والا عدل نہیں ہے۔ آئندہ جو لوگ آ رہے ہیں راجے، وہ اپنے اپنے فائدوں کو سامنے رکھ کر لوگوں کو کچل رہے ہیں، اپنے قانون بنا رہے ہیں، تو سب سے بڑا خطرہ اگر ہے تو مذہب کو ہے، دین کو خطرہ ہے۔ اور دین محفوظ رکھنے کے لیے یہ راجائیت اور یہ بادشاہت ختم ہو کر جمہوریت اور آزادی کا دور آئے، ایسا شاہ صاحب چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے ترکی خط لکھا اور بیرون ملک جو بادشاہ تھے ان کو دعوت دی کہ آپ آؤ اور اس ملک کو سنبھال لو اور دین کو محفوظ کرو۔ احمد شاہ ابدالی آئے تھے، لیکن شاہ صاحب نے جو کام شروع کیا وہ حدیث کے اسٹیج سے شروع کیا تھا، افراد سازی کا کام۔ 3 جگہ پر شاہ صاحب نے اپنے نظر و فکر کے مراکز کھولے، جن میں سے ایک نجیب آباد میں رہا، ایک چھٹ میں رہا، ایک رائے بریلی میں رہا، اور وہاں مختلف علماء کو رکھا جو درس حدیث بھی دیتے تھے، پڑھاتے تھے اور لوگوں کی ذہن سازی بھی کرتے تھے کہ اب جو ہے ہمیں آزاد حکومت کی ضرورت ہے، اور انگریز کا تسلط جو بڑھتا جا رہا ہے یہ آئندہ مدرسوں کے لیے، مساجد کے لیے، دین کے لیے اور اس ملک کے لیے خطرہ ہے۔ اس کو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پہلے دیکھ لیا تھا۔ 3 مراکز کے اندر افراد تیار ہو رہے تھے، شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا، لیکن یہ جو افراد تیار ہوئے، جیسے کہ سرکار نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جو افراد تیار فرمائے تھے، ان افراد کے تیار ہو جانے کے بعد جو حکومت مدینہ منورہ سے پھیلی، اس میں دستور بنایا تھا۔ اس دستور کا نام رکھا تھا میثاق مدینہ۔ مدینہ منورہ میں لوگوں کے ساتھ سیاسی نقطۂ نظر سے کیسے رہا جائے گا یہ بتایا تھا۔ حدیثوں میں ہے کہ سرکار نے وصیتوں میں ایک وصیت یہ فرمائی کہ جیسے میرے زمانے میں مختلف علاقوں کے اور مختلف قبائل کے اور مختلف ملکوں کے وفود آتے تھے، ڈیپیوٹیشن آتے تھے، اور سرکار ان تمام ڈیپیوٹیشن کا استقبال کرتے تھے،
ان سے گفتگو کرتے تھے، ان سے بات چیت کرتے تھے۔ حدیث میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے پاس ایک کھلا دیکھا تھا اور یوں کہا تھا کہ سرکار اسے خرید لیجئے اور جب وفود آئیں اس وقت پہن کر آپ ان سے بات چیت کریں۔ تو یہ تمام وفود سے رابطہ یہ اصل میں ملکی کے سیاسی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے تمام سے تعلقات اچھے قائم کیے جائیں، اس سرکار نے کیا ہے۔ مختلف ممالک کے شاہان سے تعلق کو استوار کرنا اور اچھا رکھنا، اور سرکار نے وصیت فرمائی کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد تم جو ہے آنے والے وفود کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا اور ان کو انعامات سے نوازنا تاکہ تعلقات برقرار رہیں۔ صحابہ کرام نے ایسا کیا۔ مدینہ منورہ میں جو دستور بنایا سرکار نے وہ دستور جمہوری تھا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جمہوریت کے انگریزوں کی جمہوریت جو ہے نا، تو نے دیکھا ہی نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تعریف کا، اوپر سے بہت اچھا جمہوریت نظر آتی ہے، لیکن آج جمہوریت کیا ہے؟ لوگ شاہی یہی ہے کہ اقلیت جو ہے اس کو دباتے چلے جائیں، اقلیت کے حقوق کو ختم کیا جائے اور اکثریت کو اتنا بڑھایا جائے کہ اس کے مقابلے میں اقلیت کی حیثیت کو اور اس کے تشخص کو ختم کیا جائے۔ کامن سول کوڈ کیا ہے؟ ہمارے تشخص کو مٹانے کی محنت ہے، ہماری حیثیت کو ختم کرنے کی محنت ہے۔ یہ کوئی بات ہے؟ ان کا ملک ہمارا، یہ کہنا ہی غلط ہے کہ ملک ان کا ہے۔ ملک میں ہماری بھی قربانیاں ہیں اور برابر کی قربانیاں ہیں، کم نہیں ہیں، زیادہ ہیں کم نہیں ہیں۔ ہم نے قربانیاں دینا شروع کیا ہے 1757 سے لے کر 1947 تک قربانیاں ہیں ہماری 200 سالہ قربانیاں ہیں، تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کا ملک ہے۔ ملک ہمارا بھی ہے اور ملک پر ہمارا پر۔ اور ایک بات سمجھو، یہ بڑی اہم بات ہے، دیش آزاد ہوا نا، تو آزاد ہونے کے بعد جن کو جانا تھا وہ چلے گئے۔ ہم یہاں جو رہے ہیں سوچ کر سمجھ کر اور اپنی چوائس سے رہے ہیں۔ اس ملک میں ہمارا رہنا بائی چوائس ہے، بائی چانس نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ہم فلوکی اور بائی چانس ٹھہر گئے، اتفاق سے رہ گئے، نہیں، ہم اپنے حق کے ساتھ اور اپنے پکے ارادے کے ساتھ کہ ہم اس ملک میں ہیں تو اس ملک کے ہیں اور یہی رہیں گے، ہم اس اعتبار سے رہے ہیں۔ تو ہمارا یہاں رہنا بائی چوائس ہے، بائی چانس نہیں ہے۔ جو لوگ چلے گئے وہ چلے گئے، ہم تو یہاں ہیں اور پورے حق کے ساتھ یہاں پر رہنا چاہتے ہیں، اپنے حقوق کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات، یہ جو کہا جاتا ہے کہ اقلیت، میں کہتا ہوں اقلیت میں بھی ہم اکثریت میں ہیں۔ یہ جو اقلیت ہے نا، اگر اقلیتوں کو جمع کیا جائے تو ان تمام اقلیتوں میں سب سے بڑھ کر اقلیت ہمیں تو اکثریت ہوئی، تو اقلیت میں ہم اکثریت میں ہیں۔ اور اگر ہندوؤں کے ڈپارٹمنٹ بنائے جائیں تو یہ اقلیت میں آ جائیں گے اور مسلمان اکثریت میں آ جائیں گے۔ یہ کہنا کہ ہم بالکل اقلیت میں ہیں یہ غلط ہے۔ اور جمہوری جو نظام ہوتا ہے،
جمہوری نظام میں تو سب کو یکساں حق دینا پڑتا ہے، اقلیت اور اکثریت کا اس میں مسئلہ نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد، حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہادی اور حسرت موہانی، اگر آزادی کے لڑنے والوں میں یہ جیالے اخیر تک نہ ہوتے اور دستور بننے کے وقت نہ ہوتے تو دستور کچھ اور ہوتا۔ مولانا آزاد نے کہا اس ملک کا دستور جو بنے گا اس میں سب مذہبوں کی ترجمانی اور رواداری ہوگی، بالکل اس طرح سے جیسے مدینہ منورہ میں سرکار نے دستور بنایا ہے۔ سرکار کے دستور میں وہاں یہ بات رکھی گئی تھی کہ عیسائی، یہودی اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں وہ، جو صابی ہیں وہ، اور مسلمان، یہ سب کو اپنے اپنے مذہب پر چلنے کا پورا پورا حق رہے گا۔ اس لیے میں نے آیت پڑھی لا اکراہ فی الدین۔ جمہوریت یہی ہے نا، اس کا نام جمہوریت ہے کہ ہر ایک کو حق ملے، نہ یہ کہ اوپر والا نیچے والے کو دباتا ہوا چلا جائے، اس کے حقوق کو چھین لے، مالدار مالدار ہوتا جائے، غریب غریب تر ہوتا جائے، یہ نہیں۔ جمہوریت یہ ہے کہ سرکار نے دین کی دعوت تو دی ہے، سرکار نے دین کی دعوت کو چلایا بھی ہے، امر بالمعروف بھی کیا، نہی عن المنکر بھی کیا، لیکن سرکار نے کسی مندر کو توڑنے کا حکم نہیں دیا۔ ایسا نہیں کہا کہ اس کو توڑ دو، یہاں بھائی جو لوگ کرتے ہیں جہاں توڑا گیا اس کے پیچھے وجوہات ہیں، اور سرکار نے جو عہد و پیمان کیا تھا، جو وعدے کیے تھے اور جو میثاق بنائے تھے، اس کی خلاف ورزی بھی نہیں ہے۔ جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو دستور بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صلح نامہ جو لکھوایا، اس کی خلاف ورزی سامنے والوں نے تو کی، سرکار نے تو نہیں کی۔ اور پوری زندگی میں جو وعدے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے کیے وہ تمام کو نبھایا ہے، اس کی خلاف ورزی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، سامنے والوں کی طرف سے ہوئی ہے۔ تو جب اس ملک میں نظام بنایا تو اس چیز کو سامنے رکھا گیا کہ مذہب زبردستی کرنا نہیں سکھاتا، کسی کو دین قبول کروانے میں زبردستی نہیں ہے، تو دوسرے تمام معاملات کے اندر زبردستی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ رہائشی اعتبار سے اور سماجی اعتبار سے جو جس طرح سے رہنا چاہتا ہے رہے۔ مغل حکومت کے دور میں بھی اسی طرح سے لوگ آرام سے رہتے تھے اور کوئی پریشانی نہیں تھی، اور یہ سلسلہ دور تک رہا۔ اور پھر 1857 میں جب بہت زیادہ کمزور ہو گئے مغل اور اخیری شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کی شکل میں رہ گیا، انہوں نے کمان سنبھالی تھی 1857 میں جنگ آزادی کی جو پہلی مہم شروع ہوئی، عام مہم، وہ اس وقت شروع ہوئی جس کی سربراہی جو ہے وہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کر رہے، اور ان کی کمان کے نیچے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، یہ تمام حضرت تھے، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ ان تمام حضرات نے محنت کی۔ ادھر شاہ صاحب کے انتقال کے بعد سب سے زیادہ بیدار مغزی انگریزوں کے سلسلے میں کسی کو آئی تو حضرت کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو آئی۔ وہ تاریخی فتویٰ جو دیا ہے وہ حضرت شاہ صاحب نے دیا تھا، اور پھر ریجیمنٹ جو تیار فرمائی اور جنہوں نے لڑنا شروع کیا وہ انگریزوں سے پہلے وہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی بٹالین تھی، جن کے اندر مولانا عبدالحی صاحب تھے اور حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ۔
بالاکوٹ میں یہ حضرات جو ہیں شہید ہو گئے لڑتے ہوئے. پھر پنجاب سے مولانا ولایت علی اور مولانا عنایت علی یہ دونوں حضرات کو نکال دیا گیا جو ان حضرات کے پروردہ تھے. تو انہوں نے بنگال کے اندر جا کر انگریزوں کے خلاف جو ہے کام کرنا شروع کیا اور آزادی کی بنیاد کو مستحکم کیا. وہ 3 جو مکاتب فکر تیار کیے تھے حضرت شاہ صاحب نے، ان کے تینوں بڑے بڑے افراد جو ہے انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے کام آئے. اور شاہ صاحب جی کی محنت کا یہ نتیجہ تھا کہ ہم کو ٹیپو سلطان لڑتے ہوئے اور اکیلے ہاتھ سے جام شہادت نوش کرتے ہوئے نظر آ گئے. اس سے پہلے نجیب الدولہ اور سراج الدولہ پلاسی میں اور بکسر میں اپنی جام شہادت نوش کر چکے ہیں. لیکن جنگ ختم نہیں ہوئی. ان تمام شہادتوں اور محنتوں کے باوجود یہی تمام مکاتب فکر کے لوگ پورے ملک میں پھیلے اور انفرادی طور پر لوگوں کو جو ہے آزادی کی طرف بلاتے رہے اور انگریزوں سے اپنا چھٹکارا کرانے کے لیے اور ان کی چنگل سے نکلنے کی بات کرتے رہے. یہاں تک کہ یہ جنگ آئی اور پھر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی. پھر یہاں جو ہے جنگ آزادی کے بڑے لڑاکے اور بڑے علماء جنہوں نے اخیر تک کام کیا وہ تیار ہوئے، جن میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جنہوں نے تقریر کرتے ہوئے یوں کہا کہ دارالعلوم دیوبند تحریک کا نام ہے، صرف پڑھنے اور کتابیں ختم کرنے کا نام نہیں ہے، یہ تحریک کا نام ہے. ایک ایسی تحریک جو ہر حق والے کے ساتھ ہے اور جو ہر باطل کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کے لیے تیار کی گئی ہے. اور جب ضرورت پیش آئے گی تب تک دارالعلوم کے جیالے انشاءاللہ حق کے لیے کھڑے ہوں گے. اس کے افراد چاہے وہاں ہوں چاہے ملک کے کسی بھی حصے میں. آج ابناء الابنا ہیں دارالعلوم کے جو علماء کی شکل میں پورے ملک میں ہیں. اور آج جب کامن سول کوڈ کا مسئلہ آیا، وکیل آگے نہیں آئے، ایڈوکیٹ آگے نہیں آئے، وہ پیچھے بیٹھے تھے، علماء آگے آئے ہیں. طلاق ثلاثہ کا مسئلہ آیا تو ہم نے مشورے تو لیے وکلا سے، ان کو ساتھ بھی رکھا، لیکن ان کے دل میں جو امت کے لیے ہلچل پیدا ہونا چاہیے وہ ان کے پاس نہیں تھا. اس کے لیے دل روشن کی ضرورت تھی. اور دل روشن جو ہے ان لوگوں کو اللہ نصیب فرماتے ہیں جس کا کنیکشن دارالعلوم دیوبند سے ہوتا ہے اور وہاں سے بھی سرکار کے مکتب فکر سے ہوتا ہے جس کو آپ صوفہ کہیں گے. ہے دل روشن مثال دیوبند اور ندوہ ہے زبان ہوش مند. اور علی گڑھ کی بھی تم تشبیہ دو، یعنی ایک معزز پیٹ تم اس کو کہو. یہ اکبر الہ آبادی نے تینوں مکاتب فکر کی ترجمانی کی ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. تو دل روشن جو ہے اللہ تعالیٰ وہ نسبت رکھنے والوں کو، وہاں نسبت رکھنے والوں کو عطا فرماتے ہیں. اس لیے ندوی عالم نے یہ کہا تھا کہ بھائی دارالعلوم دیوبند میں کتابیں بھی ہے، حدیثیں بھی ہے، تفسیر بھی ہے، لیکن تاریخ دانی کم ہے. تو مولانا نے فرمایا کہ تاریخ سازی ہے، یہاں تاریخ دانی نہیں ہے. تاریخ ساز شخصیات دیکھیے کیسی دی ہیں ان لوگوں نے، یہ دیکھنے والی بات ہے. تو یہاں تیار ہوئے ہیں جو حضرات، ان میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دارالعلوم دیوبند رخصت کا نام نہیں ہے، عزیمت کا نام ہے. جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے قربانیوں کا نام ہے. یہ ہر زمانے میں ہے اور آزادی مل نہیں گئی، وہاں تک لڑتے رہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے لیکن، اور آزادی سے پہلے چلے گئے، لیکن ان کے تیار کردہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی اخیر تک ڈٹے رہے اپنے تمام شاگردوں کے ساتھ، متوسلین کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب مرتبہ عطا فرمایا، شیخ الاسلام کہلائے. اور شیخ الاسلام اس لیے کہلائے کہ ایک طرف جو ہے میدان جنگ آزادی کا وہاں بھی سربراہ نظر آتے ہیں،
اور تفسیر میں بھی بیٹھے ہوئے مسند پر نظر آتے ہیں، اور حدیث میں بھی ایک اونچے عالی مقام پر، اور تصوف اور سلوک کے اندر بھی ایک اونچے مرتبے اور مقام پر، اتنے مقامات پر بیک وقت کوئی فائل ہو، اس کو شیخ الاسلام کہتے ہیں، جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ، شیخ الاسلام زکریا انصاری۔ تو جب آزادی مل گئی تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو آفر کیا گیا، کیا علماء کا مقصد ہے وہ سامنے آئے گا۔ ان سے کہا گیا کہ اب کوئی منصب آپ لے لیجئے، اتنا لڑے ہیں آپ، اب جو ہے وقت آیا ہے پھل کھانے کا، تو آپ کو کون سی چیئر چاہیے، کون سی منسٹری چاہیے۔ حضرت نے فرمایا ہم کو ہمارا وہی مدرسے کا ٹوٹا ہوا بوریا چاہیے، میں وہیں جاؤں گا، وہیں سے اٹھ کے آیا ہوں، وہیں پر خاک ہے میری، میں وہیں چلا جاؤں گا۔ واپس چلے آئے، لیکن جب بھی کوئی استبداد اور ظلم کی بات آئی، ہمیشہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کھڑے رہے، اور آزادی میں بھی جہاں کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا تھا، توپوں کے دہانے پر کس کی مجال تھی کہ کھڑا ہو جاتا، وہاں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر وہ انگریزوں کے خلاف فتویٰ سنایا، اور جب پوچھا کہ انجام معلوم ہے تو جواب دیا کہ انجام میرا موت سے زیادہ تو ہو نہیں سکتا، اور میں آیا ہوں یہاں تو اپنا کفن بردوش آیا ہوں، کفن لے کے ساتھ آیا ہوں، مجھے صرف یہاں والوں کو قبر کی جگہ دینا ہے، باقی میں مرنے کے لیے تیار ہو کر آیا ہوں۔ تو سر پر کفن باندھ کر اور سر پر کف نکلنے والے ایک مثال لوگوں کے سامنے، اور مخالفت میں، حضرت کی مخالفت میں گاڑیاں تک نوچی ہے، لوگوں نے ٹرین میں گھس گئے ہیں، لیکن حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ آنکھوں سے آنسو جاری ہونے کے باوجود یہ نہیں فرماتے کہ میں تمہیں بد دعا کروں۔ لوگ کہتے تھے کہ حضرت آپ کی داڑھی نوٹ ڈالی، انہوں نے بد دعا کر دیجیے۔ فرمایا میرے سرکار کو اس سے زیادہ تکلیف پہنچائی گئی، آقا نے کبھی جو ہے بدلہ اور انتقام اور بد دعا نہیں، میں کیسے ان کو بد دعا دے سکتا ہوں، نہیں جانتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، سیاسی نقطۂ نظر کا اختلاف ہے، اس بنا پر میں جو ہے ان کو بد دعا نہیں کرتا، بلکہ میں ان کو دعا دیتا ہوں کہ اللہ ان کو رحیات فرمائے۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ ان میں سے ان لوگوں کا جنہوں نے حضرت کی داڑھی مبارک کے بال نوچے تھے، ان کا انجام بد جو ہے ایک ایک کر کے ذکر کیا، اللہ کو پریشان کرنے کا انجام کیا ہے وہ سامنے آیا۔ بہرحال یہ حضرات سر جوڑ کر بیٹھے، اور انہوں نے کہا اب ملک کا دستور بن رہا ہے، اس بنا پر ہم لوگ سیاست سے الگ ہونے کے باوجود ملک کے مسلمانوں کی بچیخائی کے لیے اور ان کے فائدے کے لیے، اور ان کو کوئی زبردست نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے ہمارا موجود رہنا ضروری ہے۔ مولانا آزاد موجود رہے دستور بننے کے وقت، اور فرمایا مذہبی رواداری پہلے نمبر پر رہے گی، ہر مذہب والے کو اپنے مذہب پر چلنے کا اس ملک میں پورا حق دیا جائے گا۔ میثاق مدینہ کو دیکھو، سرکار کے بنائے ہوئے مدینے کے دستور کو دیکھو، اور اس کے بعد اس وقت جو صورتحال ہے کہ وہ دستور کو مٹانے اور وہ دستور کو ختم کرنے کی پھر کوشش کی جا رہی ہے، اس کو چینج کرنے اور اس کو تبدیل کرنے کے موڈ میں ہے حکومتیں، لیکن حکومت جو ہے پارلیمنٹ کا ایک حصہ جو ہے راجیہ سبھا کا ہے، اس میں اکثریت میں نہیں ہے، اس بنا پر قانون پاس نہیں ہو پا رہا ہے، اس لیے بے بسی کا عالم ہے، ورنہ چاہتے وہ یہی ہیں کہ ایسا قانون پاس کر دیں کہ مسلمان بے حیثیت ہو کر رہ جائیں، ان کی حیثیت کو ختم کیا جائے، ان کے تشخص کو ملی طور پر ختم کر دیا جائے، ان کی آواز کو دبا دیا جائے۔ نوٹ بندی کے پیچھے جہاں اور بہت سے عناصر کام کر رہے ہیں، وہاں ایک عنصر یہ بھی کام کر رہا تھا کہ مدرسوں پر اس کی زد پڑ جائے، دینی جو ادارے ہیں ان پر اس کی زد پڑے گی بہت زیادہ، اس بنا پر اس کے اندر یہ جملہ کہا گیا کہ آتنکواد، اور یہ حضرات مدرسوں کو آتنکوادی سمجھتے ہیں، حالانکہ مدرسوں میں کوئی آتنکواد نہیں ہوتا،
یہاں تو دین سکھایا جاتا ہے، امن و امان کی بات سکھائی جاتی ہے اور انصاف کی بات سکھائی جاتی ہے، انسان بنائے جاتے ہیں، اخلاق کے گہوارے ہیں یہ، کون سمجھائے یہ بات، ذہنوں کے اندر بٹھائی گئی ہے کہ یہ دہشت گردی کے مراکز ہیں، حالانکہ یہ آزادی دلانے والے اور ہر باطل کے خلاف اٹھنے والے اور ملک میں جو سنگین حالات آئے ہیں جب تب تک قربانیاں دینے والی یہ جماعتیں مدرسوں سے اٹھ کے گئی اور آئندہ بھی یہ اسی طرح کے کام کرتی رہیں گی۔ یہی اصل کام ہے، جمہوریت اسی کا نام ہے۔ ان حضرات نے دستور کو بگڑنے نہیں دیا، اپنی قربانیاں پیش کی، اپنی تمام تر صلاحیتیں جھونک دی اور ہندوستان کا دستور جمہوری بنے، اس کا پورا خیال رکھا، قوموں کا نقصان نہ ہو جائے، ان کا ملی تشخص ختم نہ ہو جائے، اس کا پورا لحاظ کیا، پورا خیال کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو افراد تیار فرمائے تھے وہ ایک تو مکہ مکرمہ میں جماعت تیار ہوئی تھی جو بالکل تیار تھے کہ اب مشرکین سے لڑنے کے موڈ میں ہم آ چکے ہیں، لیکن سرکار نے منع فرمایا اور قرآن کریم نے بھی ایسے اوقات میں سبق سکھایا اور وہ سبق یہ پڑھایا کہ جب حالات سنگین ہوں اور حکومت اور لوگ کر رہے ہوں، تمہارا دباؤ کا معاملہ ہو اور تم کچھ نہیں کر پا رہے ہو تو اس وقت تمہیں کیا کرنا چاہیے، کرنے کا طریقہ بتایا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، ایک تو اپنے ہاتھوں کو کھینچے رکھو، ہم اسلحہ نہیں اٹھائیں گے، ہم ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، جو حالات اس وقت ہیں ملک کے اس میں ہم کیا کریں گے، عبادتوں کی طرف ہمارا رجحان ہوگا، مسجدوں کو بچانا ہوگا تو مسجدوں کو آباد بھی کرنا پڑے گا، مدرسوں کو بچانا ہوگا تو مدرسوں کو بچے بھی دینے پڑیں گے، اپنی اولاد کو لا کے پڑھانا بھی پڑے گا، قرآن بچانا ہوگا تو سینوں میں قرآن اتارنا بھی پڑے گا، حدیث کو بچانا ہوگا تو حدیث کے اسباب بھی رکھنے پڑیں گے، اپنی اولاد کو دین سکھانا پڑے گا، دین پر جمانا پڑے گا اور حالات کی سنگینی میں استقلال کے ساتھ اور صبر کے ساتھ جو ہے ہمیں رہنا پڑے گا۔ اس وقت کا سب سے بڑا سبق جمہوری نقطۂ نظر سے یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو محتاط رکھیں، بزرگوں سے مشوروں کے ساتھ رکھیں اور بجائے اس کے کہ کوئی ایسی کارروائی کریں جس کے نتیجے میں پوری ملت پریشانیوں کا شکار ہو جائے، اس کے مقابلے میں صبر سے کام لیں، عبادتوں کی طرف ہمارا رجحان ہو اور ہر وقت دعاؤں کا اہتمام کریں۔ وقت بہت نازک ہے، حالات انتہائی طور پر سنگین ہیں اور اس میں رجوع اللہ اور اللہ کے سامنے رونے اور دعاؤں کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ باقی دوسرے قانونی جو کارروائیاں ہیں وہ کرنے والے کر رہے ہیں، کریں گے، ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے اور ان کے قدموں سے قدم ملا کر چلنا ہے۔ ہر ایسی آواز جو ہمارے حقوق کے لیے پیش کی گئی ہو اور لڑائیاں اس کے لیے اگر ہمارے مشائخ لڑ رہے ہوں تو ہمیں ان کی پشت پہ رہنا پڑے گا، ان کی آواز پر لبیک کہنا پڑے گا، تو یہ ملک کی سالمیت اور اس کی جمہوریت اپنی جگہ برقرار رہے گی۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ملک کو آباد رکھے اور اس ملک کی جمہوریت کو بھی برقرار رکھے، اور ہمارے مشائخ نے جس جمہوریت کو ملحوظ رکھا، اپنے سامنے رکھا، وہ جمہوریت کے مزاج کو اللہ تعالی ہمارے اندر بھی برقرار رکھے۔ ہماری نسلوں کو اس وقت ہمارے مشائخ کو سننے کی اور ان کی تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کتنے لوگ ہیں بیچارے جو شیخ الہند کو ہم شکایت کرتے ہیں کہ حکومت والے ہمارے بزرگوں کے نام نکالتے جا رہے ہیں، لیکن مسلمان ہزاروں کی تعداد میں ایسے ہیں جن کو حضرت شیخ الہند نہیں معلوم، جن کو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی تاریخ نہیں معلوم۔ تو اپنے بزرگوں کی تاریخ پڑھو
تاریخ دارالعلوم دیوبند پڑھو، ہمارے مشائخ کی تاریخ پڑھو، ان کی سیرتیں پڑھو اور سرکار کی سیرت کو بھی اپنے سامنے رکھو۔ معنوی طور پر دوستو دین سے برگشتہ رہ کر کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اور یاد رکھنا آزادی جہاں ہے وہاں دین کی بقا کو سب سے پہلے ملحوظ رکھنا پڑے گا۔ دین کو باقی رکھیں گے تو آزادیاں بھی باقی رہے گی اور جمہوریت بھی باقی رہے گی، اور دین مٹ گیا تو نہ آزادی باقی رہے گی نہ جمہوریت باقی رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر برقرار رکھے، قائم رکھے، جیسے حضرات صحابہ کرام نے اس محاذ پر کام کیا ہے، نہ عبادتوں کو چھوڑا ہے، نہ دین کو چھوڑا ہے، نہ سرکار کے طریقوں کو چھوڑا ہے۔ ہم سرکار کے طریقوں سے الگ ہو کر کوئی کامیابی کی نئی راہ نہیں بنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے تو اس سلسلے میں کوئی بولنا آتا نہیں، لیکن مجھے حکم ہو گیا حضرت محتمین صاحب کا کہ تجھے کہیں نہیں جانا ہے، دوسرے جاتے ہوں تو جائیں لیکن تجھے کہیں نہیں جانا۔ اس بنا پر جو ہے 6 جگہ کی دعوت کے باوجود جو ہے آپ کے سامنے سما خراشی کرنے کے لیے بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے مدرسے کو بھی اللہ تعالیٰ ترقیات سے نوازے۔ بچوں اور پیارے طلباء پڑھو، محنت سے پڑھو اور اچھی طرح پڑھو، اپنے مشائخ کی تاریخ کو سامنے رکھو، اپنی زندگی کو مثالی اور عملی بناؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار۔ لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے، کرم کے، عافیت کے، خیر کے، فضل کے فیصلے فرما۔ اے الہ العالمین ہمارے ملک کو سلامت فرما، اور اے اللہ ہر قسم کی دشمنوں کی ریشہ دوانیوں سے ملک کی اور ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما، اسلام کا بول بالا فرما، حق کا بول بالا فرما۔ اے اللہ جن ہمارے مشائخ نے اور بزرگوں نے اس ملک کو آزاد کرانے میں اپنا خون لگا دیا، اپنی زندگیاں لگا دی، اے اللہ اپنا سب کچھ لگا دیا، اے الہ العالمین ان کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرما، اس کی سالمیت ملک کی برقرار فرما۔ اے اللہ مسجدوں کی، مدارس کی، علماء کی، طلباء کی، جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما۔ ہر قسم کے خلفشار انتشار کے زمانے میں اے اللہ ہمیں دین پر دائم فرما، ہمیں نمازوں کا عاشق بنا، اے اللہ مسجدوں کا آباد کرنے والا بنا، اے اللہ مدرسوں سے اور اہل مدرسہ سے محبت رکھنے والا بنا، اے اللہ علماء سے تعلق رکھنے والا، ان کے مشوروں پر چلنے والا اور ان کے اشاروں سے زندگی گزارنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں مشائخ کی تاریخ سے وابستگی نصیب فرما، ان سے بھی محبت عطا فرما، جو مشاہیر دین علماء جنہوں نے قربانیاں دی، اللہ ان کو پڑھنا اور ان کی سیرتوں کو سامنے رکھنا ہے جو نصیب فرما۔ اے اللہ نازک وقت میں ہماری مدد فرما، حمایت فرما، پیاری مددگاری کی شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان اس وقت مظلوم ہیں اور پٹ رہے ہیں اور ان کا خون پانی کی طرح بہ رہا ہے، اے الہ العالمین بچے بلک رہے ہیں، خواتین بیوہ ہو رہی ہیں، اے الہ العالمین جوان کٹتے جا رہے ہیں، گولیوں کے نشان بنتے جا رہے ہیں، اے الہ العالمین تمام کی غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، بے بسی ہے ہماری، لیکن اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے میں بے بسی نہیں ہے، ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اے اللہ ہم مانگتے ہیں، تیرے دربار میں عاجزی کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ اللہ ان مظلومین کی فلسطین میں، شام میں، جہاں جہاں ہو اے اللہ مدد فرما، غیب سے نصرت کے فیصلے فرما، ظالموں کی سر کو بھی فرما، جن کے یہ ہدایتیں طے ہیں آپ کے یہاں عطا فرما، نہ ہو تو اے الہ العالمین ان کا معاملہ اپنی طرف سے بے باک فرما۔ اے الہ العالمین یہ دعائیں اپنے فضل و کرم
حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین.